علم کا کمال یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے اس مقام تک پہنچ جاؤ کہ آخر میں تمہیں یہ کہنا پڑے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، یعنی اتنا پڑھیے اتنا پڑھیے اتنا پڑھیے کہ آپ کو کہنا پڑے کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے جید صحابی، رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ سب کچھ بھی جان جائیے تو بھی آپ کو لگنا چاہیے کہ ہم کو کچھ نہیں آتا۔ یہ کون سا سوچ ہے؟ کتنا اچھا سوچ ہے، یہ صوفیانہ سوچ ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جب مکتب عشق میں نے سبق فنا لیا، جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا۔ مطلب جب عشق کے راہ میں ہم داخل ہوئے تو ہم نے جو کچھ پڑھا لکھا تھا سب بھلا لیا، ہم زیرو ہو گئے۔ زیرو بن کر کے اس راستے میں جب ہم داخل ہوئے تب ہم کو منزل مقصود حاصل ہوئی۔ اور اسی لیے کسی شاعر نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ لیکن سب سے بڑا مشکل یہ ہوتا ہے اس راستے میں آنے والے آدمی کو کہ جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، جتنا زیادہ ڈگری ہولڈر ہوتا ہے، اس کو اس راستے میں آگے بڑھنے میں اتنا ہی زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ سچ پوچھیے تو آج ہم سے کھلوا لیجئے بات، یہی راج ہے۔ اس لیے کہ اس کو جو ہے نا اتنا اس کے اندر انانیت ہوتا ہے کہ میں تو بی اے بھی ہوں، میں ایم اے بھی ہوں، میں پی ایچ ڈی بھی ہوں، میں تو سی ٹیٹ ہوں، بی ٹیٹ ہوں، اور نیٹ بھی ہوں، میں یو جی سی کوالیفائی بھی ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں، میں عالم بھی ہوں، میں فاضل بھی ہوں، میں مفتی بھی ہوں، میں کیا کیا نہیں ہوں۔ ہم کو اتنا بڑا بڑا خطاب ملا، میں خطیب شہر ہوں، میں خطیب ہندوستان ہوں، میں بلبل باغ مدینہ ہوں۔ میں نے جتنے القاب آپ کو ملتے جا رہے ہیں اتنا موٹا موٹا پردہ آپ کے نفس پر پڑتا جا رہا ہے۔ یہ کتنا خطرناک ہے، یہ بات ہم کو بچپن میں سمجھ میں آ گیا تھا جب دادا کہہ دیے تھے کہ پوتا میٹرک سے آگے مت پڑھنا، تو ہم بڑی چنتا کر کے سوچتے تھے یہ بات کہ ایسا دادا کا ہے، بولے پڑھنا تو کوئی برا بات نہیں ہے، لیکن اس میں مصلحت یہی تھی کہ جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ ڈگری کا تمہارے پاس بوجھ رہے گا، اور اتنا تم کو لگے گا کہ میں کچھ ہوں، میں اس سے سینئر ہوں، میں اس سے سینئر ہوں، میں اس سے سینئر ہوں، میں اس سے زیادہ جانتا ہوں، میرا علم اتنا بڑا ہے، میرے سامنے کون ہے؟ تو یہ میرے میں میرا میرا یہ اتنا موٹا دیوار بن جائے گا کہ اس کو ڈھانا بہت مشکل ہے، اور یہاں تو دیوار کو گرانا ہے۔ تو دیوار جتنا کمزور ہو اتنا اچھا، انانیت کی دیوار جتنا کمزور ہو اتنا اچھا ہے۔ اور وہ کمزور کیسے ہوتا ہے؟ کم پڑھے لکھے ہونے سے، خاکسار ہونے سے، جاہل ہونے سے، غریب ہونے سے، مفلس ہونے سے، بالکل ہیچ ہونے سے، در در کی ٹھوکر کھانے سے وہ نفس کا دیوار ڈھا جاتا ہے۔ جب نفس کا دیوار ڈھا جاتا ہے تو اصل کام ختم ہو گیا۔ لیکن بہت سے لوگ برلا ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جو بڑے بڑے ڈگری ہولڈر ہونے کے باوجود بھی اپنے نفس کے دیوار کو گرا دیا، لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ اس دیوار کو گرانے کے لیے بڑی بڑی جو ہے ذلت اٹھانے پڑتے ہیں، تب جا کر کے نفس کا دیوار گرتا ہے۔ مثال کے طور پر مولانا روم کو کہا گیا کہ تم اتنے بڑے مولانا ہو تو جاؤ شراب خانے سے ایک گھڑا بھر کر کے پانی لے کے آؤ بازار سے۔
لوگ سمجھیں گے کہ گھڑا میں شراب لے کے مولانا جا رہا ہے، ساری عزت نیلام ہو گئی۔ جب عزت نیلام ہو گئی تو مولانا کا جتنا ڈگری ہے سب ملیا میٹ ہو گیا، لوگوں کے نظر میں گر گئے، اور مولانا جو ہے پوری طرح بے عزت ہو گئے، بنی بنائی عزت خاک میں مل گئی، تو مولانا کا رتبہ زمین میں آ گیا۔ تو مولانا کا رتبہ جب زمین میں آ گیا تو ان کا نفس زیر ہو گیا، نفس کی دیوار، انانیت کی دیوار گر گئی، تو مولانا آپ نہیں کہیں گے کہ میں مولائے روم ہوں، میں ختم ہو گئی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفس کو ہلاک کرنے کے لیے جو ہے ان سب چیزوں سے مرشد بھی اپنے مریدوں کو گزارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس بات میں تھوڑا سا یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ واقع مرشد آپ کو اس راستے سے گزاریں، اس کے لیے آپ کوئی جان بوجھ کر کے گھنونا کام مت کیجیے۔ انہیں ہوا کہ ہم جان بوجھ کر کے کوئی گھنونا کام کریں اور ہم ذلیل ہو جائیں تو ہمارا جو ہے راستہ جو ہے وہ ملامت کا ہو رہا ہے، ہمارا نفس زیر ہو رہا ہے، یہ تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ اس پر ہم نے پہلے بھی بات کیا تھا کہ ملامت اور ضلالت میں انتر سمجھیے۔ ملامت اس کو کہتے ہیں جو چیز آپ نہیں ہیں پھر بھی آپ بدنام ہو گئے تو آپ ملامت ہو گئے، لیکن اگر آپ جو چیز ہیں اس کے لیے بدنام ہو رہے ہیں تو آپ ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، آپ ضلالت، آپ کے ساتھ ضلالت اور گمراہی کا معاملہ ہے، نہ کہ ملامت کا۔ آپ امتحان سے نہیں گزر رہے ہیں بلکہ آپ پر عذاب آ گیا ہے۔ تو علم کا کمال یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے اس مقام تک پہنچ جاؤ کہ آخر میں تمہیں یہ کہنا پڑے کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارش ہوتی ہے تو ایک آدھا قطرہ آپ پر بھی گر جائے گا، یعنی ویسے لوگوں کے صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ تو ملامت اور ضلالت سمجھ میں آ گیا ہے نا، انانیت کی دیوار کیسے گرتی ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا، تو ہم لوگ پہلے بات کر لیے تھے۔ لیکن انانیت کی دیوار کو گرنے کے لیے ملامت اور ضلالت میں فرق سمجھنا چاہیے، یعنی ضلالت کو ملامت مت سمجھیے۔ اگر آپ واقعی چوری کیے ہیں اور لوگ آپ کو سر بازار پیٹ رہا ہے تو یہ ملامت نہیں ہے بلکہ یہ ضلالت ہے۔ لیکن آپ چوری نہیں کیے ہیں پھر بھی آپ پٹا رہے ہیں تو یہ ضلالت نہیں ہے، یہ ملامت ہے۔ اس فرق کو سمجھ لیجئے، امید ہے ایک مثال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو، ہے نا۔ تو نفس کا دیوار ملامت سے ٹوٹتی ہے، ضلالت سے بھی ٹوٹتی ہے، لیکن وہ نیگیٹو سینس میں، پوزیٹو سینس میں نہیں ہے نا۔ وہ جو ہے کیا ہوتا ہے، اس سے انسان کا جو ہے انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اس سے انسان کے باپ دادا کا نام بھی نیلام ہوتا ہے۔ لیکن ملامت سے کیا ہوتا ہے کہ باپ دادا کا نام نیلام نہیں ہوتا، کیونکہ بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی اس نے چوری نہیں کی تھی، تو باپ دادا کا نام کا عزت رہ جاتا ہے اور اس کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ضلالت میں وہ بات نہیں ہے، آپ ذلیل و رسوا بھی ہوئے، دنیا میں بھی خار ہوئے، روحانی ترقی آپ کی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اللہ عالم بالصواب، لیکن واقعی آپ جانے گئے کہ آپ چور ہیں تو آپ قیامت تک کے لیے دنیا میں چور ہی کہے جائیے گا، اور آپ کے باپ دادا پر جو ہے کلنک لگ گیا تو لگ گیا۔ اس فرق کو سمجھ لیجئے ٹیکنیکل ڈھنگ سے، ہے کہ نہیں؟ تو امید ہے کہ ملامت ضلالت کو سمجھ گئے ہوں گے، اور انانیت کی دیوار گرنے کی بات بھی ہم لوگ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں کہ انانیت کی دیوار کو گرانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ جتنا کم ڈگری رہے اتنا اچھا، جتنا کم سند رہے، جتنا کم خطاب ملے اتنا اچھا ہے۔ اور اگر خطاب ہے، ڈگری ہے، پھر بھی اگر اس کو ہم ڈگری کو ڈگری نہ سمجھیں تب بات بنے گی، اور یہ سمجھ لیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، ہم واقعی زیرو ہیں، اور صحیح معنوں میں سچے عاجز اور انکسار اگر بن جائیں گے اور اپنے دل سے سمجھ لیں گے کہ واقعی ہم کچھ نہیں جانتے، زیرو ہیں، تب پھر آپ کو ہیرو بنایا جائے گا۔ لیکن منہ سے بولیے گا کہ ہم تو کچھ نہیں جانتے ہیں، من سوچے گا کیا ہم تو سب جانتے ہیں، تو وہ چکما نہیں چلے گا، اندر کچھ باہر کچھ سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو دیکھتا ہے، منہ کو نہیں دیکھتا ہے، زبان کو نہیں دیکھتا۔ دل سے واقعی اگر آپ خالی ہو جائیے گا
तब जा कर के वो काम बनने वाला है।